بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورہ الفتح اس کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا ایک تعارف کروایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ اللہ کے رسول جو محمد ہیں اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جو ان کے امتی ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کردار اپناتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ان سب میں سے یہ بات بآسانی دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان، رحیم اور شفقت کرنے والے، رحمت کا سبب بننے والے، اور کفار جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دشمن ہیں، قرآن مجید اور حدیث رسول کے ماننے والوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی پہچان بتائی گئی کہ دنیا میں اجتماعی طور پر کچھ رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کچھ پالیسیز بنانا پڑتی ہیں، کچھ منصوبہ بندیاں اس طرح کی جاتی ہیں جس میں ملکوں اور قوموں کی سلامتی کے فیصلے، ملکوں اور قوموں کی بہتری کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنی قوم کا خیال رکھنے والے ہوں گے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے والوں میں سے ان کا شمار ہوگا، اور وہ امت کی بھلائی اور امت کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے، اور ان کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ ان کے معاملے میں وہ سخت رویہ اختیار کرنے والے، اور اہل ایمان کے حوالے سے ان کا رویہ نرم اور مہربانی والا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی ایک پہچان بتائی گئی۔ دوسری پہچان یہ بتائی گئی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ماننے والے، ان کے امتی بھی، جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، سجدہ کرنے والے، اس کے فضل کو تلاش کرنے والے ہوں گے، اور ہمیشہ ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں سارے کام کر رہے ہوں گے، اور ان کے ہر کام میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تمنا، ان کی خواہش، ان کی نیت صرف یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہو جائے۔ تیسری نشانی یہ دیکھی، بتائی گئی اسی قرآن مجید میں، انہی آیات میں، کہ جہاں آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے اور اللہ کی رضامندی اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے تم انہیں دیکھو گے، وہیں
ایک اور بات بھی تمہیں نظر آئے گی کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کثرت سجدہ کی بنیاد پر ان کے چہروں پہ سجدے کی نشان پڑ جاتے ہیں، اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے اور اس کے فضل کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے اس کثرت سے سر جھکاتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ وہ علامت ان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اس میں خود بخود یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں یقیناً پھر وہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہوتے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، مسلمانوں اور ایمان والوں کی یہ نشانی صرف قرآن میں نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ نشانی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تورات میں بھی بتائی گئی تھی، والانجیل، اور اس کا ذکر انجیل میں بھی کیا جا چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کی فوج شام کے علاقے میں پہنچتی ہے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کرتی ہے، تو شام کے جو راہب تھے، عیسائی جو پادری تھے، اور انجیل اور تورات کے جو علماء تھے، ماہرین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کی ظاہری شکل و شباہت کو اور ان کے چہرے کے اس نور کو اور روشنی کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ہاں یہ تو وہی نشانی ہے جو ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہے۔ اور جب وہ بازار میں داخل ہوتے ہیں تو سر جھکا کر، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی فتنہ فساد، نہ کوئی قتل و غارت گری، نہ توڑ پھوڑ، کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نہ صرف یہ کہ لڑتے نہیں ہیں بلکہ بخوشی اپنے شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ یہی نشانیاں تو ہم تورات میں اور انجیل میں ایک عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی ایک علامت بتائی گئی، اور یہ نشانی جہاں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے، اسی نشانی کو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اپنی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیا تھا۔ سامعین محترم، ان تین بنیادی باتوں کو اگر ہم پہلے اس کا جائزہ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم اگلی بات کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، میرا ایک فرد کے طور پر قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے اور میں قرآن کی بات کو کس حد تک مانتا ہوں، اور ہمارا ایک اجتماعی اور قومی حیثیت میں قرآن سے تعلق کیا ہے، اور ہم اللہ کی اور اس کی رسول کی بات کو کس حد تک مانتے ہیں، تو آئیے ایک ہلکا سا جائزہ لے لیتے ہیں، انالیسس کر لیتے ہیں اپنے رویوں کا اور قرآن کی تعلیم کا۔ آج کی آیات میں سب سے پہلی نشانی جو بتائی گئی کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کفار کے لیے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں دو باتوں کی وضاحت بہت لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کسی انفرادی فرد کی بات نہیں کی جا رہی، کسی عام عیسائی آدمی کی بات نہیں کی جا رہی، کسی عام یہودی آدمی کی بات نہیں کی جا رہی، یا کسی ایسے عیسائی معاشرے یا یہودی معاشرے کی بات بھی نہیں کی جا رہی کہ جو جنگ نہیں کر رہے، جو امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں ان ہندوؤں کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا رہا جو بت پرست ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، بلکہ اس میں ایک اجتماعی فیصلے اور ایک اجتماعی منصوبہ بندی اور ایک اجتماعی رویے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ اس آیت کا تعلق قوموں اور ملکوں کے ان فیصلوں کے بارے میں ہے جو کسی قوم یا کسی ملک کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے، ریلیشنز بنانے کے لیے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ انہیں پہلے اپنی سلامتی اور اپنی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور دشمن کی سلامتی اور دشمن کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ان کے لیے سخت رویہ اور اپنے لیے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگ اخبار بھی پڑھتے ہیں، ریڈیو ٹی وی بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے اخبارات سے واقف ہوتے ہیں، خبروں سے واقف ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا عمل اس حوالے سے قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے؟ کوئی بھی شخص بالکل امپارشل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اس بات کا اگر جائزہ لے
تو اسے بظاہر نہیں بلکہ ہر حقیقت میں اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام اجتماعی فیصلے، حکومتی فیصلے، سرکاری فیصلے، قومی فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ ملک و قوم کی خرابی، ان کے لیے پریشانی، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے، مسلم امت کے دشمنوں کے لیے آسانی کا راستہ ان کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں۔ تمام فیصلے ان کے حق میں کیے جاتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہو۔ ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نیٹو، آج کل اس کا نام بڑا بیان کیا جا رہا ہے اور بڑے سخت گرم قسم کے اور نرم قسم کے تبصرے اس پر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ پھر اپنے آپ کو بالکل غیر جانبدار ہو کر اس کا جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیٹو فورسز کے بنیادی کام کیا ہیں۔ نیٹو فورسز جہاں جہاں بھی کارروائی کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بنیادی مقصد کسی نہ کسی عیسائی طاقت کو اور عیسائی حکومت کو محفوظ کرنا، ان کے مفادات کی حفاظت کرنا، اور وہاں کے رہنے والی یہودی اور مسلمان دشمن طاقت کو محفوظ کرنا، یہ ان کا بنیادی مشن ہے۔ اسی وجہ سے جہاں بھی وہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے تو اس میں آپ کو مشرقی تیمور، انڈونیشیا کا وہ صوبہ دکھائی دے گا کہ جہاں کے عیسائی طاقت نے اس بات کا واویلا مچایا کہ جناب ہم یہاں پر اکثریت میں ہیں اور یہاں کے خزانوں پر ہمارا حق ہونا چاہیے، اور ادھر انہوں نے واویلا مچایا اور چند دنوں کے اندر اندر نیٹو فورسز باقاعدہ اس جزیرے میں اتری، مسلمانوں کو دیس نکالا دے دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان خواتین ان فورسز کی حفاظت میں باقاعدہ ان کی آبرو ریزی کی گئی اور بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہ مشرقی تیمور میں اس کی کہانیاں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، اس کی ویڈیو کیسٹس موجود ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اب بھی یہ چیز نظر سے اوجھل نہیں ہوئی۔ آپ کو یہی فورسز کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو پھر دکھائی دیتی ہیں سوڈان کے دارفور کے علاقے میں، سوڈان کے جنوبی سوڈان کے علاقے میں، کہ جہاں کی عیسائی طاقت نے انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا اور کہا کہ یہاں کا پیٹرول، یہاں کا خزانہ، اس پر ہمارا حق بنتا ہے، اور نیٹو فورسز پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہاں کے مسلمانوں سے وہ علاقہ چھین کر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو بالآخر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ علاقہ اپنے ملک سے الگ کر دیا جائے، اور وہ آپ کو وہاں پر دکھائی دیتی ہیں۔ افغانستان میں اگر نیٹو فورسز آ رہی ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ دکھائی نہیں دے گا کہ وہ وہاں کے افغان باشندوں کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچی ہیں، بلکہ ان کا تمام تر جو مشن ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں جو یورپین فورسز پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ فورسز پہنچنے کا اور اس کے داخل ہونے کا جو انداز ہے اس کا بھی پاکستانی رویے اور دیگر مغربی رویوں کا ایک جائزہ لے لیا جائے تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا کہ اس بات کو پوری دنیا میں شور مچا دیا گیا کہ چونکہ چند افراد کے ذمے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کی 2 ٹاورز کو، 2 عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان میں سے کسی بیوقوف نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے کیا ہے، حالانکہ ثبوت بالکل موجود نہیں تھے۔ محض اس کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایک مسلم ملک پر چڑھائی کی جائے اور اس پر قبضہ جما لیا جائے، اور کوئی ثبوت اس کے لیے نہ پہلے مانگا گیا، نہ اس کے لیے کوئی اہتمام کیا گیا، اور پھر وہاں پر چڑھائی کر دی گئی۔ یہی آرمی کی فورسز آپ کو، نیٹو فورسز آپ کو عراق میں دکھائی دیں گی۔ عراق میں جب محض اس بات کا بہانہ بنایا گیا کہ یہاں ایٹمی توانائی بن رہی ہے اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور اسرائیل کے خطرہ ہونے کی صورت میں اس ملک کو قائم رہنے کا کوئی حق نہیں حاصل، چڑھائی کر کے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور کئی لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے سلسلے ابھی تک قائم ہیں، لیکن اس کے بعد نہ کوئی ایٹمی ہتھیار، نہ کوئی ایٹمی میزائل، اور پھر خود ان کی اپنی رپورٹس آنا شروع ہو گئیں کہ یہ سب محض ایک غلط بیانی تھی اور جھوٹی اطلاعات تھیں جس کی بنیاد پر ہم نے یہ کارروائیاں کی۔ لیکن اگر آپ کو نیٹو فورسز نظر نہیں آئیں گی
تو آپ کو کشمیر میں نظر نہیں آئیں گی کہ جس میں 2.5 لاکھ مسلمان اب تک شہید کیے جا چکے ہیں. وہاں کی شہری آبادی سے زیادہ قبرستانوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ نیٹو فورسز آپ کو نظر نہیں آئیں گی تو فلسطین میں نظر نہیں آئیں گی، جہاں پر کئی لاکھ مسلمان مسلسل شہید کیے جا رہے ہیں اور مسلسل ان کے علاقوں پر اسرائیل کی جو ہے وہ وسعت بڑھتے بڑھتے ان کے بے شمار علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے، لیکن نیٹو فورسز کا کوئی ایک دستہ بھی آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گا. اور اس حوالے سے آپ مشرق سے لے کر مغرب تک جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فورسز بظاہر تو امن عالم کے لیے بنائی گئیں، لیکن یہ محض ایک دعویٰ ہے. حقیقتاً یہ مغربی طاقتوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی. خود نیٹو کے الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ امریکن نارتھ امریکن فورسز اور وہاں کی قوتوں کی حفاظت کے لیے یہ سب سے پہلے قائم کیا گیا تھا اس ادارے کو، اور پھر اس میں مزید دنیا بھر کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو اس میں شامل کیا گیا، اور ان کے زر خرید غلام وہ آہستہ آہستہ ان کا حصہ بننا شروع ہو گئے. پاکستان میں اگر آپ مہنگائی کا جائزہ لیں تو مہنگائی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب خود یہ نیٹو فورسز بھی موجود ہیں. میں ایسی بہت ساری رپورٹس پڑھ چکا ہوں، ایسے بہت سارے افراد سے مل چکا ہوں کہ پاکستان میں گوشت کی سپلائی کا سب سے بڑا جو مقام ہے وہ نیٹو فورسز کو جانے والا، وہ پاکستان کے وہ جانور وہاں پر سپلائی کیے جاتے ہیں. معمولی چیز پیٹرول سے لے کر ہر چیز وہاں پر سپلائی کی جاتی ہے، اور اسی نیٹو فورسز کی سپلائی کے اندر 40,000 سے زیادہ کنٹینر غائب کیے گئے، اور وہ پورے پاکستان میں اسلحے کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانے کا سبب بنے، اور آج تک اس خبر کی تردید نہیں کی جا سکی اور آج تک یہ بھی نہیں بتایا جا سکا کہ وہ 40,000 کنٹینر کہاں گئے اور کہاں اس اسلحے کو پہنچایا گیا. آج کل یہ خبر بتائی جا رہی ہے اور بڑے ہمدردی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کئی ہزار ڈرائیورز ان نیٹو فورسز کے کنٹینر چلانے والے لوگ ہیں، ان کے روزگار کا اس سے تعلق ہے، اور آپ لوگ کیوں لوگوں کی روزی کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. تو سامعین محترم، کیسی حیرت کی بات ہے کہ اگر صرف روزگار ہی کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر تو ہیروئن بیچنے والے اور نشاور دوائیں پھیلانے والے، ان کا بھی تو اس سے روزگار وابستہ ہے. وہ بھی انسانی جان کے دشمن ہیں اور یہ بھی انسانی جان کے دشمن ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کاروبار کو بڑھا کر بے شمار غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور یہ بھی بظاہر یہی کہتے ہیں کہ ہم انسانی جان کی حفاظت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ انسانی جان کی حفاظت نہیں بلکہ اپنی نگرانی میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ ارادہ کرتے ہیں. دشمن کون ہے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دشمن تو خود چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. ابھی چند روز پہلے مجھے آج ہی کسی صاحب نے بتایا، چند روز پہلے پاکستان کے بعض چینلز میں ایک فلم کا ٹریلر دکھایا گیا ہے کہ جس میں پاکستان کی ایٹمی توانائیوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ والوں نے ایک فلم بنائی ہے، اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ایک پاکستان کی اس طاقت کو تباہ کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے کارروائیاں کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کو ایک دشمن کے طور پر پیش کیا گیا. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں، قوم کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن سے کھلی دشمنی کا فیصلہ کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ در حقیقت میں آپ سے ذکر صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ میری اس بات کا پتہ نہیں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن رب ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں ضرور بتائی ہے کہ جہاں کوئی خرابی دیکھو اس کے بارے میں ضرور اپنی طرف سے اظہار کرو اور اس کے بارے میں کہو کہ ہاں یہ خرابی ہو رہی ہے. ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مسلم امت کے ساتھ یہ غداری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. قومی اسمبلی کے تمام فیصلے بالکل یکسر ایک جگہ پر رکھ دیے گئے، اور قرآن مجید کی اس آیت کی کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں وہ رحیم و کریم ہوا کرتے ہیں. اور ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس، مہنگائی اپنے لوگوں کے لیے اور سستا پیٹرول دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خوراک مہنگی، دوسروں کے لیے خوراک سستی، اپنوں کے لیے دوائیں مہنگی، دشمنوں کے لیے دوائیں سستی.
اپنوں کے لیے راستے تنگ، دوسروں کے لیے راستے کھلے، ہر چیز میں اپنوں کے لیے ہم نے برے فیصلے کیے اور انہیں تنگی اور تکلیف دینے والے فیصلے کیے، اور دشمنوں کے لیے آسانی اور راحتوں کے فیصلے کیے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ ہم پر رحمت کی بارش کیوں نہیں نازل کر رہا؟ وہ بارش نہیں نازل کر رہا تو یہ بھی اس کے غضب کی علامت ہے، اور جب وہ بارش نازل کرے گا تو پھر بھی غضب کی علامت ایک دوسری بن جائے گی، اور دونوں صورتوں میں ہم نقصان ہی اٹھانے والے ہیں۔ فیصلے کیسے غلط ہو رہے ہیں؟ سیلاب کی خبریں پچھلے ہفتے میڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر پھیلائی گئیں کہ سیلاب آنے والا ہے، اور سیلاب کی خبر کے عین موقع پر یہ بھی پاکستان کے ایکسپرٹس کہ جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 10 ارب روپے چاہیے سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے۔ کوئی عقل مند یہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ سیلاب سر پہ آ جائے اور اس کے آنے میں چند دن باقی رہ گئے ہوں، اور اس وقت حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہو کہ 10 ارب روپے چاہیے تاکہ ہم برساتی نالے صاف کر لیں، تاکہ ہم ڈیمز بنا لیں، تاکہ ہم مختلف مقامات پر پل کھڑے کر لیں، تاکہ ہم فلاں جگہ پر اس کی رکاوٹوں کو بنا کر سیلاب کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کیا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کے سرمایے کو اور اپنی قوم کو تباہ کرنے کے حوالے سے پورے طریقے سے اس میں مبتلا ہیں؟ ایک طرف ہمارے یہ رویہ ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ انفرادی طور پر میں بھی اللہ کی رضا چاہتا ہوں، آپ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اجتماعی فیصلے ابھی تک ہم اللہ کی رضا والے نہیں کر رہے، اللہ کو خوش کرنے والے نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یقیناً موجود ہے، اور وہ ہمیں اس بات میں آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے مہلت دے کر کہ ہم کب اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مثال قرآن میں اور انجیل میں اور تورات میں بتائی گئی، اور پھر بتائی گئی کہ ان کی مثال یوں بیان کی گئی ہے کہ کزرع اخرج شطأہ، کہ ایسے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی بالی زمین پر لگائی جاتی ہے، بیج لگایا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، کھیت اس میں سے ہلکا ہلکا سا نکلتا ہے، پھر اس کی شاخیں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو جو لوگ اس فصل کو بنانے والے ہیں وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور کفار کو ان کی پکی ہوئی اور بنی ہوئی فصل بہت ہی بری لگتی ہے۔ اس کو بھی اگر میں نے ابھی جو حوالہ دیا، پاکستان ایٹمی توانائی ایک دن میں نہیں بنا، یہ پاکستان کی طاقت کی جو کھیتی ہے اس کو سال ہا سال تک پروان چڑھانے میں یہاں کے مسلمانوں نے، یہاں کے سائنسدانوں نے اور یہاں کے اچھے فیصلے کرنے والوں نے اس کے بارے میں اپنی تمام تر محنتیں صرف کی، اور یہ پک کے تیار ہو گئی تو پوری دنیا میں اس بات کی خوشی منائی گئی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسلمان بستا ہے، پاکستان کو ایٹمی توانائی بننے کی صورت میں وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ایک لمحے میں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1984 میں سوڈان میں گیا، اور وہاں ایک یونیورسٹی میں جب پہنچا تو فجر کے بعد ہی میں پہنچ گیا، تو وہاں جو چوکیدار تھا اس نے کہا کہ ابھی یونیورسٹی کھلی نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ کرسی پر بٹھا کے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پاکستان سے آیا ہوں۔ تو اس نے مجھے کھڑا کر کے کہا کہ مجھے گلے ملو، اور گلے ملنے کے بعد مجھے مبارکباد دی کہ تم پاکستان سے آئے ہو، اور پاکستان اس امت کے لیے ایک طاقت کی علامت بن چکا ہے۔ ابھی پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے، لیکن خبر پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان ایک ایٹمی توانائی بننے والا ہے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں کہ یعجب الزراع، اس کھیت کو بونے والے جب اس فصل کو پکتے ہوئے دیکھتے ہیں، تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پوری امت پاکستان کی اس توانائی پر خوش ہے، لیکن پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جب ان کے سامنے پاکستان کی ایٹمی توانائی کا ذکر کرو، نام لیتے ہی ان کے جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے، ان کے ذہن میں کھلبلی مچ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو انتہائی مکروہ انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بن گیا ہے پاکستان، ایٹمی توانائی بن گیا تو کیا بن گیا؟ پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، صحت کے لیے دوا نہیں ہے، اور پھر ایک پوری لمبی فہرست گنوانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ
کہ ان تمام مشکلات کا سبب پاکستان کا ایٹمی توانائی بننا نہیں ہے، ان تمام کا سبب بنیادی طور پر وہ غلط فیصلے ہیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اپنے اعمال کو درست کرنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ وہ ان کو معاف کرے گا، ان کی بخشش کا سامان کرے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس لیے سامعین محترم، ہمیں آواز بھی بلند کرنی ہے جہاں کہیں کوئی قوم کے بارے میں غلط فیصلہ ہو اور جہاں کوئی امت کے بارے میں غلط فیصلہ ہو، اور ہمیں اس بات کا فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا چاہیے یا ہمیں اللہ کے دشمنوں کی رضا چاہیے۔ اللہ کے دشمن کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا، چاہے ہم ان کے سامنے اوندھے لیٹ جائیں تب بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی ہوتا ہے محض ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے، محض ایک رکوع سے راضی ہو جاتا ہے، محض ایک چھوٹے سے کام سے راضی ہو جاتا ہے، محض اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، تیری طرف واپس پلٹتے ہیں۔ یہ جملہ اپنی زبان سے کہیں اور اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں تو اللہ تو اسی لمحے راضی ہو جاتا ہے۔ رات ایک بڑی خوبصورت بات سنی، اس بات کو بتا کر بات کو سمیٹتا ہوں اور آج کی جمعے کی اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت پتے کی بات ہے، ایک بادشاہ نے دیکھا اس کی مجلس میں ایک درویش قسم کا آدمی، فقیر قسم کا آدمی بیٹھا ہے، اور بادشاہ کی مجلس میں وہ زمین پر کچھ تنکے سے کرید رہا ہے۔ بادشاہ نے، اس کا نام ہے بہلول، وہ جو قلندر فقیر آدمی ہے بہلول اس کا نام ہے، پوچھا اس سے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا جاتا ہے کس کے درمیان میں صلح کروا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا اللہ اور بندے کے درمیان میں صلح ہو گئی؟ کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، صلح نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ بندہ مان ہی نہیں رہا۔ اللہ تو مان رہا ہے کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، بندہ نہیں مان رہا، بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنے اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ وہی بہلول پھر ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا ایک قبر کی تختی کو کرید رہا ہے یا وہاں کی زمین کو کرید رہا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہتا ہے کہ صلح کروا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کس کے درمیان؟ بہلول کہتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھتا ہے کہ بہلول صلح ہو گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں صلح نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ بہلول کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا۔ بندہ تو اب مان رہا ہے کہ اللہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اللہ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ بس وقت ختم ہو گیا، صلح کا وقت ابھی ہے، جب تک ہم اس زمین پر جی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، صلح کا وقت ابھی ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ سے صلح کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مرنے کے بعد پھر ہم صلح کرنے کے لیے ہاتھ جوڑیں گے لیکن پھر اللہ نہیں مانے گا، بات گزر جائے گی اور پھر ہم توبہ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، بات نہیں بنے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔